ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کے سلسلہ میں آج کا موضوع بیان ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سن 537 ہجری بروز پیر ترکستان کے شہر فرغانہ کے قصبہ اوش میں پیدا ہوئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا قطب الدین لقب اور سید بختیار آپ کا نام ہے۔ آپ خواجہ کاکی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی طرح حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 16 واسطوں کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ جس وقت آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 1.5 سال تھی۔ والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا خاص فرض سر انجام دیا۔ چونکہ آپ پیدائشی ولی تھے اور آپ کی کرامات کا ظہور ابتدا ہی سے ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کے باطنی جوہر دیکھے تو تعلیم کی فکر ہوئی۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے قابل ہوئے تو ایک نیک اور صالح بزرگ حضرت مولانا عبدالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ نے ان سے ظاہری علوم کے علاوہ سلوک اور باطنی تعلیم بھی حاصل کی۔ ابتدائی عمر سے ہی آپ کو ریاضت اور مجاہدات کا شوق تھا۔ ہمیشہ آپ ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ علوم ظاہر اور آداب میں ماہر ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قصبہ اوش میں پہنچے تو آپ نے حضرت خواجہ سنجری سے شرف بیعت حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں خرقہ خلافت پایا۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سونا بالکل ترک کر دیا تھا، یہاں تک کہ بستر راحت پر کبھی کسی نے آپ کو آرام کرتے نہیں دیکھا۔ شروع زمانہ میں نیند کے غلبہ پر تھوڑی دیر سو لیتے تھے، لیکن آخری عمر میں وہ بھی بیداری میں بدل گیا تھا اور اکثر زبان مبارک پر جاری رہتا تھا کہ اگر میں کبھی سو جاتا ہوں تو سخت زحمت و تکلیف اٹھاتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت و ریاضت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کے عبادت الہی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب کوئی آپ کی زیارت کے لیے آتا تو تھوڑی دیر ٹھہر کر ہوش میں آتے اور پھر سے مشغول بحق ہو جاتے، یا کبھی اپنے آئندہ کے حال میں سے فرماتے، پھر زائرین سے فرماتے مجھے معاف کر دو کہ میں ملاقات کی فرصت نہیں رکھتا، یہ کہہ کر پھر مشغول عبادت ہو جاتے۔ تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ بیعت کے وقت رات دن میں 95 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور ہر رات کو 3000 بار درود شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ہدیتاً مودتاً بھیجا کرتے تھے۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف مقامات کی سیاحت فرمائی۔ اس سیاحت میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور اکابر اولیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان واقعات میں مفید نصائح ہیں۔ آپ نے خود ان واقعات کی تفصیل اپنے ملفوظات میں بیان فرمائی ہے۔ اپنی مشہور کتاب دلیل العارفین کی مجلس چوہارم میں ایک جگہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد میں بارہا
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی صحبت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ واقعی بہت بڑے بزرگ اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ میں نے اپنی سیر و سیاحت میں ان جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں تشریف آوری اور دہلی میں قیام، جب آپ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد سے ہندوستان چلے آئے، راستے میں آپ ملتان پہنچے تو یہاں کے مشہور صوفی بزرگ حضرت باؤلق ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال محبت اور شفقت سے آپ کا استقبال کیا، آپ سے ملے۔ حضرت ملتانی کے یہاں کچھ دنوں قیام فرمایا۔ اسی اثنا میں مغلوں نے ہندوستان پر یورش کی تو ملتان کا حاکم قباچہ حضرت سے فیوز و برکات کا طالب ہوا اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی کرامت سے مغل شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ملتان سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ سلطان شمس الدین التمش اس وقت ہندوستان پر فرما روائی کر رہا تھا، یعنی اس کا بادشاہ تھا۔ اس کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہا، لیکن آپ نے ایک قصبہ کلو کٹہری میں رہائش پسند کی۔ سلطان نے اس کے بعد یہ معمول بنا رکھا تھا کہ ہر ہفتہ میں ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرتا۔ آخر میں سلطان نے آپ کی دربار میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شہر سے دور آنے میں سلطنت کے کاروبار کا حرج واقعہ ہوتا ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ شہر ہی میں قیام فرمائیں۔ آپ مجبوراً شہر دہلی کے اندر قیام کرنے پر راضی ہو گئے اور ملک حسین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا۔ حضرت قطب الدین کا شہر دہلی میں آنا تھا کہ خلق خدا ان کے شرف دیدار کو آنے لگی، گویا ایک سمندر امڈ آیا۔ ہر خاص و عام، امیر و غریب سب آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بادشاہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تمام امرائے سلطنت آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ آپ کو دہلی میں قیام کیے ہوئے ابھی تھوڑے ہی روز گزرے تھے کہ شیخ الاسلام مولانا جمال الدین بسطامی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا کے انتقال کے بعد سلطان نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ اس عہدہ جلیلہ کو قبول فرمائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آخر یہ عہدہ شیخ نجم الدین صغرا، جو خواجہ عثمان کے مرید تھے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی ان کے تعلقات تھے اور برگزیدہ حضرات میں شمار کیے جاتے تھے، ان کو یہ عہدہ دے دیا گیا۔ لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اور دینی وجاہت نے ان کے دل میں رشک کی آگ سلگھا دی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی تشریف لانے کا مقصد حقیقت میں اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کرنا تھا اور آپ کی کوششوں سے مستفید ہونا تھا۔ لہٰذا آپ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک خط ارسال کیا جس میں شوق ملاقات اور اشتیاق دیدار اور قدم بوسی کی تمنا کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے برگزیدہ مرید کے آتش شوق بجھانے کے لیے اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کی اطلاع سے سارا شہر امنڈ کر آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو گیا۔ تمام خاص و عام آپ کے دیدار کے مشتاق اور متمنی تھے، مگر دہلی کے شیخ الاسلام شیخ نجم الدین صغرا نہیں آئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے مکان پر ان سے ملنے چلے گئے۔ دوران ملاقات شیخ نجم الدین نے شکایت کی کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ساتھ لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے میری شیخ الاسلامی کی ذرا بر بھی وقت اور قدر و قیمت نہیں۔ شیخ الاسلام کی خاطر حضرت خواجہ اجمیری نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی چھوڑ کر اپنے ساتھ اجمیر چلنے کا حکم دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی تو دل ہی سے یہ چاہتے تھے کہ کبھی اپنے پیر و مرشد سے جدا نہ ہوں، اس لیے تو ہندوستان تشریف لائے تھے۔ فوراً چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سلطان التمش نے بڑی منت سماجت کی، لیکن حضرت خواجہ اجمیر نے ان کی ایک بات نہ مانی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب کو لے کر اجمیر روانہ ہو گئے۔ دہلی کے لوگوں نے جب آپ کو جاتے دیکھا تو عاشق زار کی طرح آہو بقا کرنے لگے اور گریہ زاری کرنے لگے۔ جس جگہ قطب صاحب پاؤں رکھتے وہاں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، چیخیں مار مار کر، دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ حضرت معین الدین حسن اجمیری
سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ عوام کی یہ عقیدت اور انتہا کا پیار دیکھا تو آپ نے ان کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، ارادہ بدل دیا اور فرمایا بابا قطب الدین تم یہی رہو، تمہارے لیے جانے سے، تمہارے یہاں سے چلے جانے سے دہلی کے لوگوں کو انتہا کا صدمہ پہنچے گا اور مجھے یہ منظور نہیں۔ چنانچہ آخر وقت دہلی ہی میں آپ نے قیام فرما رہے۔ مرشد کی وفات سے پہلے دہلی سے اجمیر جا کر آخری دیدار سے مشرف ہوئے۔ دوران قیام اجمیر میں ایک روز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین و خلفاء کے حلقہ میں تشریف لائے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا ساری دنیا انوار سے روشن، یہ فرما کر رو پڑے اے درویشو مجھے یہاں اس لیے لائے ہیں، یہاں میرا مدفن ہے، اب چند روز میں اس عالم فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک کاتب سے فرمایا کہ ایک فرمان قطب الدین شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر کرو کہ وہ دہلی جائیں، میں نے خلافت اور سجادہ خواجگان ان کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام دہلی ہے۔ فرمان حوالہ کیا، پھر حکم دیا آگے آؤ۔ آپ آگے آئے تو اپنے دست مبارک سے اپنی دستار آپ کے سر پر باندھی اور حضرت شیخ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا اپنا مبارک قرآن مجید اور مصلح عنایت فرمائے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت خواجگان چشت کے پاس تھی جو مجھے ملی تھی، میں نے تمہیں سونپی، تم اس کا حق اسی طرح ادا کرنا جیسا کہ خواجگان چشت ادا کرتے ہیں، تاکہ حشر کے روز میں اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان تمام باتوں کو قبول فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد خواجہ اجمیری نے مرید کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف روح مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں قطب الدین کو تجھے سونپتا ہوں اور تمہیں اپنی منزل تک میں نے پہنچا دیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے۔ دہلی آئے ہوئے 40 روز ہوئے تھے کہ اجمیر شریف سے ایک قاصد خبر لایا کہ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 20 روز تک زندہ رہے اور پھر اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس شمع ہدایت کو روشن فرمایا تھا، اس کی روشنی کو اس ملک میں پھیلانے میں سب سے زیادہ جس متبرک حصے نے حصہ لیا وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ اس برصغیر پاک و ہند کے سلطان الاولیاء میں سے ہیں۔ تبلیغ اسلام اور اشاعت دین میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے قیام سے شاہی دربار پر غیر معمولی اثر پڑا۔ سلطان التمش جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کو رایا اور فقیروں کے ساتھ دوستی اور حسن سلوک کی تلقین فرماتے۔ بادشاہ اس پر عمل کرنے لگا اور رایا مخلوق خدا سکون و اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ کے فیض سے بادشاہ کی اس قدر اصلاح ہو گئی کہ بعد تذکرہ نویسوں نے اسے اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اور شمس الدین سلطان التمش کے متعلق خود حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہ راتوں کو جاگتا تھا، کسی نے اسے سوتے نہیں دیکھا، رات کو وہ گدڑی پہن لیتا اور کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے سکوں کی ایک تھیلی ہوتی، وہ ہر مسلمان کے دروازے پر جاتا، اس کے حالات معلوم کرتا، اس کی مدد کرتا۔ اس نے اپنے دروازے پر عدل کی زنجیر لٹکا رکھی تھی اور لوگوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تم پر کوئی ظلم کرے تو اس زنجیر کو ہلائیں تاکہ وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے، ورنہ قیامت کے روز ان کی فریاد کا بھار اس کی طاقت برداشت نہ کر سکے گی۔ سلطان التمش پر خوف آخرت ہمیشہ غالب رہتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات فوائد السالکین میں فرماتے ہیں کہ التمش ایک رات میرے پاس آیا اور میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھ کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ جو ضرورت ہو بیان کرو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مملکت تو دی ہے، لیکن قیامت کے روز جب مجھ سے باز پرس ہوگی تو مجھ سے وعدہ کریں
اس وقت بھی آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت تک میں واپس نہ گیا جب تک کہ میں نے اس کی بات قبول کر کے اس سے وعدہ نہ کر لیا۔ فقر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات اکثر ان پر سایہ فگن رہتا تھا۔ آپ کے اہل و عیال کی زندگی نہایت تنگ دستی اور فکر و فاقہ میں گزرتی تھی۔ اس تنگ دستی کی بنا پر اکثر آپ پڑوسی سے قرض لیا کرتے تھے۔ ایک روز پڑوسی کی بیوی نے حضرت خواجہ کی اہلیہ کو تانا دیا اور انہوں نے آپ سے شکایت کی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آئندہ سے ان سے قرض نہ لیا کرو، میرے اس مسلح کے نیچے تمہیں ضرورت کے مطابق روٹیاں مل جایا کریں گی۔ چنانچہ ایک روز تک آپ کا کنبہ انہی کاکوں یعنی سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتا رہا۔ اسی وجہ سے آپ کو کاکی بھی کہتے ہیں۔ مرشد نے انہیں 500 درہم تک قرضہ لینے کی ہدایت کی تھی، مگر آخر میں آپ نے اس سے بھی پرہیز کیا اور پرہیز کرنے لگے۔ اپنے پاس اتنی رقم ہی نہ رکھتے تھے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی، لیکن فقر و فاقہ پر بھی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو چیز آتی فوراً تقسیم کر دیتے۔ جس روز کوئی چیز نہ ہوتی خادم کو حکم ہوتا، مخلوق خدا کو ٹھنڈا پانی ہی پلاؤ، کوئی دن بخشش و عطا سے خالی نہ رہے۔ سلطان التمش بادشاہ آپ کا بہت متقد اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ بادشاہ آپ کے اشارہ پر کیا کچھ نہ دے سکتا تھا، لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ چنانچہ ایک دفعہ سلطان التمش کا وزیر چند گاؤں کا فرمان لے کر حاضر ہوا کہ اسے قبول فرمائیں۔ آپ نے سختی سے اسے رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا، ہمارے خواجگان چشت نے اس قسم کی جاگیری نہ کبھی قبول کی ہے نہ قبول کریں گے، اور وہ کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ ایک شاہی مقرب ملاقات کے لیے آیا، کئی گاؤں بطور نظر پیش کیے۔ حضرت نے ان کو قریب بلایا اور اسے اپنی جان مال کا گوشہ الٹ کر دیکھنے کو کہا۔ مقرب شاہی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس نے خزانے الہی کا دریا بہتا ہوا دیکھا۔ پھر آپ نے اس سے کہا، جس کے ہاں خزانے الہی کی یہ کثرت ہو وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا۔ اپنے مرشد کی طرح آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عشق میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے۔ آپ رات میں 3000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اپنی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرماتے، اتباع سنت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، اس کے حفظ کی دل میں تمنا رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے آپ سے عرض کی، آپ نے سورہ یوسف پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ میں نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی تو تھوڑے ہی عرصہ میں مجھے پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ آپ کو سماع یعنی قوالی سننے کا بہت شوق تھا، لیکن سماع کو اس کے شرائط و حدود کے ساتھ ہی سننا جائز قرار دیتے تھے۔ آپ کی وفات بھی محفل سماع کی وجہ سے ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ علی سنجری کی خانقاہ میں محفل سماع گرم تھی، جس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ قوالوں نے شیخ در جام کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ شعر پڑھا، خشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، اس شعر کی وجہ سے آپ پر اتنا اثر ہوا، آپ مدہوش ہو کر متحیر ہو گئے۔ اس حال میں گھر تشریف لائے۔ 4 دن رات برابر یہی کیفیت رہی۔ جب آپ کو ہوش آتا اسی شعر کو پڑھنے کا حکم دیتے، حاضرین بار بار پڑھتے، اسی وقت تغیر و محو ہو جاتے۔ جب نماز کا وقت آیا، آپ نماز ادا کر کے پھر اسی شعر کو پڑھواتے، بار بار پڑھتے اور آپ تغیر میں مستغرق ہو جاتے۔ 4 دن رات یہی شعر چلتے رہے اور انجام کار 5ویں رات اس ہم عالم فانی سے عالم باقی کی طرف رحلت فرما گئے۔ نماز جنازہ سلطان شمس الدین التمش نے پڑھائی۔ حضرت شیخ صاحب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام کاری نہ کی ہو اور جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں، اور جو ہمیشہ باجماعت نماز پہلی تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہو۔ یہ شرطیں سلطان میں پوری ہوتی تھی، اس لیے سلطان التمش نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صاحب سیرت الاولیاء کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا،
شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ سے لوٹ آئے تھے اور یکا اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، تو کھڑے ہو کر متفکر ہو گئے اور پھر فرمایا، مجھے اس سرزمین سے اہل و کمال کے دلوں کی بو آتی ہے۔ آپ نے اس وقت اس زمین کو صاحب زمین سے خرید لیا اور خالص اپنے مال سے قیمت دی۔ پھر فرمایا، میری ہی زمین ہے، آج آپ کا دربار مبارک اسی سرزمین پر واقع ہے۔ شیخ بدر الدین غزنوی کہتے ہیں، جس رات حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میں وہاں موجود تھا۔ جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے یوں ہی غنودگی آ گئی۔ اس غنودگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں، خدا کے دوستوں کو موت نہیں آتی۔ جب میں بیدار ہوا تو شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا عالم سے رحلت فرما چکے تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، مرشد کے اوصاف، قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمود، مولانا علاء الدین کرمانی، سید نور الدین غزنوی، شیخ نظام الدین ابو الموید اور کئی اور بزرگ حاضر تھے۔ اولیاء کے کشف اور کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ خواجہ قطب الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ میں اس دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونی چاہیے۔ جو کوئی شخص بیعت کے لیے آئے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی قوت باطنی سے اس شخص کے سینے کے زنگ اور دنیاوی علائشوں سے آلودگی کو صاف کر دے، تاکہ کھوٹ، دغا، فریب، حسد اور دنیاوی برائی اور دنیاوی علائشوں میں سے کوئی کدورت اس کے دل میں باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر معرفت کے بھیدوں سے واقف کر دے۔ اگر پیر کو اس قدر قوت حاصل نہ ہو تو جان لو کہ پیر اور مرید دونوں گمراہی کے جنگل میں سرکردہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر درویش عمدہ لباس پہنے یعنی خلقت کے دکھلاوے کے لیے، تو جان لو کہ وہ درویش نہیں ہے بلکہ راہ سلوک کا راہزن یعنی ڈاکو ہے۔ اور درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو کہ وہ بھی راہ سلوک میں جھوٹا مدعی اور خود پرست ہے۔ اور جو درویش دولت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے اسے درویش خیال نہ کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔ اور جو درویش نفسانی خواہشات کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے، یقین جانو اس میں نعمت نہیں ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم بولنا بزرگی کی علامات ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میں دریا کی سیر کو جا رہا تھا کہ ایک بزرگ اور درویش کو دیکھا، لیکن ساتھ اسے مجاہدے میں یہاں تک پایا کہ اس کے وجود مبارک کی ہڈیاں اور چمڑا بھی سوکھ گیا تھا اور ہڈیوں کے ساتھ لگ چکا تھا۔ الغرض اس درویش کی یہ حالت تھی کہ جب نماز چاشت ادا کر لیتا، اس کے دسترخوان پر تقریباً 2.5 من طعام ہوتا۔ چاشت سے ظہر تک نماز جو بھی شخص آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ اگر کوئی ننگا آتا تو اسے حجرے میں لے جا کر کپڑے پہناتا، اور جب طعام ختم ہو جاتا اور مکین اور عاجز آتا تو مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ اس کو نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔ الغرض دعا گو چند روز اس بزرگ کی خدمت میں رہا۔ جو ہی افطار کا وقت ہوتا 4 کھجوریں عالم غیب سے پہنچ جاتی، ان میں سے وہ مجھے بھی دیتا اور خود بھی کھا لیتا۔ اس کے بعد وہ کہتا کہ جب تک درویش کم نہ کھائے، کم نہ سوئے، کم نہ بولے اور لوگوں سے میل جول کو ترک نہ کرے، وہ کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا، جب حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عالم سکر میں ہوتے تو سوائے ایک بات کے اور کچھ نہ فرماتے، وہ یہ کہ اس عشق پر 1000 افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دم بھرے اور جو اسرار الہی اس پر نازل ہوں وہ فوراً دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے شیخ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک بزرگ نے 100 سال سے کچھ اوپر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جو کچھ مجاہدے کا حق تھا وہ ادا کیا۔ اس کے بعد اسرار الہی سے ایک بھید اس پر ظاہر کیا گیا، کیونکہ وہ بزرگ تنگ حوصلہ تھا اس لیے اس کتاب نہ لا سکا اور اس کو مخلوق پر ظاہر کر دیا۔ دوسرے روز جو نعمت اسے دی گئی تھی وہ بھی اس سے چھین لی گئی اور وہ دیوانہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ غیب سے آواز آئی، اے خواجہ، اگر تو اس بھید کو ظاہر نہ کرتا تو دوسرے بھیدوں کے لائق بھی بن جاتا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو ابھی 7ویں پردہ میں ہے، اس لیے ہم نے اپنی نعمت تم سے چھین کر
دوسروں کو دے دی۔ پھر فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قاضی حمید الدین ناگوری جو اس دعا گو کے یار غار ہیں دریا کی طرف سیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے جن کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ دریا کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہمیں لاچار کر دیا۔ وہاں بیابان میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا۔ الغرض کچھ وقت بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی۔ روٹیاں ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانہ غیب سے ہمیں عطا کی ہیں، وہ بکری نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مردان غیب ہو۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے قد کا بچھو ظاہر ہوا، اسی طرح جیسے تیر کمان سے تیر نکلتا ہے، اور دوڑتا ہوا آیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے قاضی کی طرف دیکھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا اس میں کوئی بھید ہے، جو بچھو جلدی جلدی جا رہا ہے، مناسب ہے ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن دریا کے اس کنارے کوئی کشتی نہ تھی۔ ہم عاجز ہو گئے تو دعا کی ہے پروردگار اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا راستہ دے دے تاکہ چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ کیا اور کہاں جاتا ہے۔ یہ مناجات ہم نے کی، دریا خشک، زمین دریا کی نکل آئی، پھٹ گیا اور اس نے ہمیں راستہ دے دیا۔ ہم دونوں دریا پار کر کے بچھو جا رہے تھے، بچھو ہمارے آگے آگے تھا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا پڑا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ اتر رہا تھا تاکہ اس آدمی کو ہلاک کر دے۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور وہ ہلاک ہو کر نیچے گر پڑا اور بچھو وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ آدمی ضرور کوئی بڑا بزرگ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو کو جو ایک موذی جانور ہے اس کو بچانے کے لیے بھیجا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے اور شراب پی کر مست پڑا ہے۔ ہم خود سے شرمندہ ہوئے، کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شراب خور اور نافرمان کو کیوں کر بچایا ہے۔ اب یہ خیال پورے طور پر ہمارے دل پر نہ گزرا تھا کہ غیب سے ندا آئی، اے عزیزو، اے میرے دوستو، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمیوں کو ہی بچائیں گے تو گناہگار اور سیاہکاروں کو کون بچائے گا۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ مرد جاگ اٹھا۔ اس نے سانپ کو اپنے پاس مرا ہوا دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے شراب خوری سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ وہ جوان مقبول خدا ہو گیا اور اس نے پیدل 70 حج کیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب لطف الہی کی نسیم چلتی ہے تو لاکھوں شرابیوں کو بھی صاحب التجا بنا دیتی ہے اور بخشش دیتی ہے اور بخش دیتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو راندہ درگاہ بنا دیتی ہے اور سب کو شراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ بس اس راہ میں کامل سلوک والے دن رات ہر وقت فراق کے ڈر اور خوف سے حیران و غمگین رہتے ہیں، کیونکہ انجام کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یحییٰ کے گلے پر چھری پھیری گئی تو اس نے چاہا کہ فریاد کرے۔ حکم ہوا اے بندے، اگر تو نے دم مارا تو یاد رکھ تیرا نام اپنے محبوبوں کی فہرست سے کاٹ ڈالوں گا۔ پھر یہ حقائق بیان فرمائی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا جناب باری سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تو نے اب دم مارا تو تیرا نام پیغمبروں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا۔ اس وقت خواجہ قطب الاسلام آپ دیدہ ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ در حقیقت سچا دوست نہیں، وہ سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے۔ اس واسطے کہ دوستی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی ہو کر راضی رہے اور شکر بجا لائے، اور دوسری بات یہ کہ شاید اس بہانہ سے وہ یاد کیا جائے۔ شکر کریں تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا مانگو روڑا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں برے بندوں کی صحبت سے بچائے، اللہ ہمیں
اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے اولیاء اکرام کا اور صحیح العقیدہ علماء اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔